اللہ وبرکاتہ۔ انتشار سے اتحاد تک میرے سامنے دور تک پھیلا ہوا میدان تھا، اونچا نیچا میدان۔ اس میدان میں چرواہے کے بکرے بکریاں بہت بڑی تعداد میں بکھری ہوئی تھی۔ کوئی کھلی جگہ پر تھی، کوئی جھاڑی میں گھسی ہوئی تھی، کوئی گہرائی میں اتر گئی تھی، کوئی درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ غرض بکریوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، مگر سب منتشر۔ ہر ایک کا رخ الگ تھا، ہر ایک کی سرگرمیاں جدا تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ جو حالت ان بکرے بکریوں کی ہے، وہی حالت اس وقت ہماری ملت کی ہے۔ میں نے سوچا، کروڑوں کی تعداد رکھنے والی ایک قوم بالکل انتشار کی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک اپنی پسند کے رخ پر بھاگا جا رہا ہے۔ لوگوں کی سمت سفر یکساں نہیں، ان کے درمیان ایسی منصوبہ بندی نہیں کہ ہر ایک کی جدوجہد بالآخر پوری ملت کے لیے مفید بن سکے۔ ان کے درمیان مقصد کا وہ اشتراک نہیں جو مختلف افراد کو ایک رشتے میں پرو دیتا ہے۔ ان کے افراد بکھرے ہوئے، ان کی قوت ضائع ہو رہی ہے، ان کو اپنا شعور نہیں۔ میں بکرے بکریوں کا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ شام ہونے لگی۔ اب چرواہے کی واپسی کا وقت ہو گیا۔ اس نے آواز لگائی اور اس کی آواز سن کر تمام بکرے بکریاں اپنے اپنے مقامات سے نکل کر اس کی سمت چل پڑے۔ چرواہے نے اپنے 2 لڑکوں کی مدد سے بکریوں کے ریوڑ کو سمیٹا اور ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میرے سامنے دوسرا منظر تھا۔ منتشر بکرے بکریوں نے ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اب وہ سب کے سب ایک چرواہے کے ساتھ جمع تھی، سب ایک سمت میں چل رہی تھی، سب اکٹھا تھی، مگر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ سب شانہ سے شانہ ملا کر چل رہی تھی۔ ان کا مقصد متعین تھا، ان کی منزل معلوم تھی، ان کو جانا تھا اور چلے جانا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے معلوم مقام پر پہنچ جائے۔ اب میرے دل میں خیالات کا نیا طوفان امنڈنے لگا۔ بکرے بکریوں کے انتشار کو اجتماع بنتے دیکھ کر میں نے سوچا، کیا ہماری ملت کا منتشر ہجوم بھی کسی دن ریوڑ بنے گا؟ کیا ہم بھی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے؟ کیا ہم بھی شانہ بشانہ مل کر چلیں گے؟ کیا ہمیں بھی اپنے مشترک مقصد کا شعور حاصل ہوگا؟ کیا ہمارا بھی رخ متعین ہوگا؟ کیا ہمارا قافلہ بھی منزل کی طرف چل پڑے گا؟ بکرے بکریوں کے لیے تو یہ لمحہ چند گھنٹوں کے بعد آ گیا، ہمارے لیے یہ لمحہ کب آئے گا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔